دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اتوار کا دن آ گیا ہے، جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، میں نے پورا سال ایک ایک دن گن کر اس تاریخ کا انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کی 10 تاریخ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کر لو۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور اتوار کا مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ قمری والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کی تیاری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے، نبی پاک اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، آپ شعبان کے مہینے کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ رات شب برات کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو نفل پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے، نوافل پڑھنوں کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ رات بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، یعنی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے، 5 دن باقی ہیں، اس کے بعد شب برات کی رات ہم سب کے درمیان آ جائے گی۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر دعا مستجاب ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا حجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جائے گی۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت اور بہت فضیلت والا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور یہ مہینہ قمری والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ دوستوں، آج آپ لوگ اللہ پاک سے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان اور عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ دوستوں، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، تو ابھی بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن لاپرواہی میں آپ لوگ غفلت میں گزار دیں۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کامیاب فرما دیں گے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے کو قمری والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رزق و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں بہت ہی مقدس رات شب برات کی رات آتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے رو کر، گڑ گڑا کر، ضد کر کے مانگنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگنا ہے۔ اللہ والوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شب برات کی رات کو اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکری کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ دوستوں، سوچیں کہ یہ رات کتنی فضیلت والی ہے، یہ مہینہ کتنا انعامات والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برکت اللہ پاک کی بارگاہ میں کس قدر زیادہ ہے۔ رجب کا مہینہ تو حرمت والا مہینہ تھا، لیکن وہ مہینہ اب رخصت ہو گیا۔ رجب کا مہینے کو ہم لوگوں نے گزار دیا، لیکن آج ماہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ پہلے عشرے کی آج آخری تاریخ ہے۔
یعنی ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے آپ لوگ اگر 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والوں اس مہینے میں نیکیوں کا، ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں اس مہینے میں رحمت برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برستی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا اور اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے، بات ساری اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور یقین رکھنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کریں اور نیت یہ کریں کہ آج جو کچھ بھی آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں یا مانگ رہی ہو، اللہ پاک مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا، آپ کے خالی نصیب کو بھر دے گا، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں تو یہ اس کی ذات کو گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کریم کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رحمت برکتوں کے دروازے کھلوانے کا مہینہ ہے۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے گا جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مرتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو انشاءاللہ ختم کر کے رکھ دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا آپ کو بلڈ پریشر، شوگر، ذہنی دباؤ یا کوئی اور امراض ہے، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں۔ اللہ رب العالمین ہر گھوٹ کے عوض آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور یہ دوسرا اتوار کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نبی پاک کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی نبی پاک کا یہ عمل پڑھ لے گا پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں آپ لوگوں کو کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے، ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ دوستو اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، قبولیت والا دن ہے، عظمت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن کو
کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو یقین کریں پریشانیاں اور آپ لوگوں کے مقدر بن جائیں گی۔ تو اللہ والوں آئیں اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت اور اس فضیلت والے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ہمارے بہترین رہنمائی کے لیے اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے گا جب آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اب اللہ والوں آئیں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی خاص اور خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگ ضرور دعاؤں میں اپنا حصہ ملایا کریں اور آمین ضرور بولا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائے بھی کرا کریں کہ میرا یہ نام ہے یا میرا یہ مقصد ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین قسم کی آسانیاں فرما دے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے اپنی صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کون جانے کہ کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو میری بہنیں ہیں رشتے نہیں آ رہے، رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بہترین رشتے عطا فرما دے۔ جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا کفر کو نیست و نابود فرما دے۔ غازہ فلسطین کے مسلمان، شام کشمیر برما کے مسلمانوں کی ہر قدم پر خیر فرما، ان کی ہر قدم پہ بہترین رہنمائی اور مدد کا بہترین انتظام عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم سب کو ذلت و رسوائی سے بچا دے، قبر کی آزمائش سے بچا، محشر کے سوال جواب سے بچا، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما دے، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا تجھے پنجتن پاک گھرانے کا واسطہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا اس بات کو توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا اتوار کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کسی کے اوپر نظر بد ہے، حسد جادو جنات کے معاملات ہیں، اور کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے،
کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی بسوں میں دھکے کھا رہا ہے، یعنی اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں کہ آپ کی جو حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوراً نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔
آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب، یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے،
اور یا غنیوں کا مطلب ایک غنی کر دینے والے، یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ اللہ والوں، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی۔ حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا۔ آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈیلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں، کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔